آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی پیاس پانی سے ہی بجھ سکتی ہے, آپ کچھ کھا کر نہیں بجھا سکتے. سوشل میڈیا نے ہماری ایک جنسی عمل کو بھی اتنا واسٹ کر دیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم وہ تمام طریقوں سے ساتھ جنسی عمل کریں جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اجازت دیں گی اپنے خاوند کو دوسری شادی کے لیے؟ دیکھیں, اگر میں اس کی ڈیزائر پوری نہیں کر پاؤں گی تو میں ضرور اجازت دوں گی. ویسے عمران صاحب میں تو پٹتی رہتی ہوں, میں جب بھی کسی کو انٹرویو دیتی ہوں میں یہی بات کرتی ہوں کہ سیکس ایجوکیشن اور کھل کر بات بتانا بہت ضروری ہے. میں نے ابھی شروع میں ہی آپ کو کہہ دیا کہ وہ نظام جو کبھی کوٹھوں پہ ہوا کرتا تھا وہ آج ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے ہو رہا ہے. جی ناظرین, میری سکرین کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی چل رہی ہے. اس ایف آئی آر کا متن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص حوث کا پجاری 13 سالہ بچہ جو ساتھ میں ہی اس کے اعتکاف بیٹھا تھا اس کے ساتھ بدفعلی کا اس کو نشانہ بناتا ہے. یہ واقعہ ہے کوٹ ادو کا. اس سے اگر بات کریں ہٹ کے تو چند دن قبل ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے کہ ایک اور مولانا صاحب جو ہے نا ایک بچے کے ساتھ اس طرح سے بدفعلی کرتے ہیں اور بہت سے مولانا صاحب پنچایت لگاتے ہیں اور وہ اس کے والد کے بیان کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ پنچایت میں اپنا ہی فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کو بے گناہ قرار دے دیتے ہیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ایون کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور اس میں عام لوگ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, ایک اور کہانی ایک اس طرح سے ہوتی ہے کہ 6 سالہ بچی وہ بھی گھر سے نکلتی ہے چیز لینے کے لیے. ملتان کا نوئی کا علاقہ ہے, تھانہ ہے مظفر آباد, وہاں پہ رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ چیز لینے جاتی ہے, اسے بھی ایک نوجوان اباچ نوجوان اس کو اپنی جو ہے نا حوث کا نشانہ بناتا ہے. یہ ایسے مقدمات ہیں جو سکرین پہ ایف آئی آرز چل رہی ہیں. لیکن میرے ساتھ آج کلینیکل سائیکالوجسٹ خضرہ سہیل, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خضرہ, مجھے یہ بتائیں کہ نفسیات دماغی طور پہ ہم اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں؟ عمران صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات جس کو ابھی آپ نے کوٹ بھی کیا اور ہم سن رہے ہیں, ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے افسوسناک خبر ہے کہ ہمیں آج بھی ایسے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں یا ہم آج بھی ایسے معاشرے میں پل بڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں جو فرسٹریشن سے بھرا ہوا ہے. ذہنی کمزوری ہے جس کا ہم شکار ہیں. اس فرسٹریشن کے ختم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے, ہماری لڑکیاں, ہمارے وہ نوجوان نسل جس نے ہمارا مستقبل بنانا ہے وہ ان تمام جو ہے خرافات کا شکار ہو رہی ہیں. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو کاؤنسل کر رہے ہیں, ان کو بتا پا رہے ہیں, لیکن جو ہمارے یوتھ ہے یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو اس کا شکار کر رہے ہیں ان کی فرسٹریشن کو کم نہیں کر پا رہے. اگر میں آپ کو ایک اس میں ایگزامپل کوٹ کروں تو آج سے بہت سال پہلے جو ہے یہ رائج کیا گیا طریقہ کہ جو مرد حضرات اپنی بیویوں سے ناخوش ہیں وہ طوائف یا کوٹھوں پہ چلے جائیں جس کی وجہ سے وہ اپنی فرسٹریشن نکال پاتے ہیں. لیکن آج جب ہم نے ہر جگہ ان کے لیے بند کر دی ہے, ہر جگہ ان کو جانا بند کر دیا ہے, تو وہی مرد حضرات اپنی بچیوں اور اپنے ساتھ اور جو بچے اور بچیاں ان کو شکار کر رہے ہیں. آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم اب اس کو اس طرف چلے جائیں, تاریخ کو دہرائیں کہ ہم اب کوٹھے بنیں؟ ہم اس طرف نہیں جائیں, لیکن ہم اس پورے نظام کو اپنے معاشرے کے اندر لے کر آئے ہیں. ہمیں اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کل کے دور میں سب سے مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کما نہیں رہے, کمانے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی, شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک سیکشول کانٹینٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا. دیٹس وائی ہمارے ہر طرح کے جو مرد حضرات ہیں وہ اس قسم کی فرسٹریشن کا شکار ہے. یہ جتنا واقعہ جو بچے کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے وہ کافی ایج کا بندہ ہے, اور جس مولانا نے کی وہ بھی, وہ جو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ نوجوان ہے, اباش ہے. تو اب ان دونوں کو تینوں کو کس طرح سے اس کو ڈیفرنس کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو کرتی ہوں جو لیٹ ایڈلٹ میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں میں ایک خاص طرح کا تناؤ پایا جا رہا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلا تناؤ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سیکشول ڈیزائر, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضروریات میں سے ایک ضرورت جو ہے دی ہے. میسلوز کی تھیوری ہے, اس تھیوری کے اکارڈنگ میں آپ کو بتاؤں تو یہ تیسری ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. مرد کسی بھی ایج میں بوڑھا نہیں ہوتا, عورت 40 سال کے بعد اپنے بڑھاپے کی طرف آ جاتی ہے, لیکن مرد 80 سال تک بھی بڑھاپے کی طرف نہیں آ پاتا. یعنی کہ اس کی ڈیزائرز جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. اس کی ڈیزائرز کمپلیٹ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ شادیاں کر سکتے ہیں. 4 شادیاں تو اسلام میں جائز ہیں. اب کوئی نہ شادیوں کے اوپر عمل ہو پا رہا ہے, اگر ہو پا رہا ہے تو وہ چھپ چھپا چار کی بات کریں, یہاں پہ ایک نہیں ہو رہی.
بات وہی کر رہی ہوں نا کہ اگر مولوی حضرات کریں، مولوی حضرات کی اپنی فرسٹریشن ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان کی اپنی فرسٹریشن ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، میں صرف آپ سے سوال یہ کر رہا میں ہوں، رہتے ہیں آپ جس طرح سے لوگوں کو کیس اسٹڈی کرتی ہیں، بالکل آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، تو یہ اس میں بہت زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو فرسٹریشن کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، تو وہ جنسی عمل میں بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے۔ اچھا عمران صاحب، ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا جتنا بھی میڈیا ہمارا جو ہے وہ اپ گریڈ ہوا ہے، ہمارا سوشل میڈیا اسپیشلی میں اس پہ بات کروں گی، اس میں موسٹلی دکھایا ہی یہی جا رہا ہے، ہماری ان چیزوں کو بین نہیں کیا جا رہا۔ اب جب ہمارے لوگ یہ چیز دیکھیں گے تو وائی ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جی وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتے، وہ ہوں گے، آپ اسے بین کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اگر اپنی حکومت اور حکومت کے لوگوں کی بات کریں تو اگر وہ بین لگاتے ہیں کہ جی آپ ایکس پر بین کر دیں، آپ ٹک ٹاک کے باقی اکاؤنٹس کو بین کر دیں، آپ ان اکاؤنٹس کو بین کیوں نہیں کرتے جس میں یہ فحاشا دکھائی جا رہی ہے؟ نہیں وہ تو بند ہے نا ہمارے اس میں پاکستان میں، لیکن وہ وی پی این دیکھیں ابھی بھی فیس بک پر وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے اپنی وہ نوجوان نسل جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ اب جب آپ پروموٹ کریں گے تو پھر لوگ تو اس چیز کے اوپر آئیں گے نا کہ وہ جو فرسٹریشنز ہیں اس کا حل تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو 80 ایئرس تک یا 70 ایئرس تک یا 60 ایئر تک مرد بوڑھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، وہ اس کو دوسری ایکٹیویٹی میں کوئی میں انوالو ہو جائے، نہیں۔ کوئی اور ایکٹیویٹی۔ دیکھیں عمران صاحب، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی پیاس پانی سے ہی بجھ سکتی ہے، آپ کچھ کھا کر نہیں بجھا سکتے۔ آپ کو پانی کی پیاس ہے تو آپ کو پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی، آپ شربت پی لیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا کوئی کمبو نہیں ہے وہ اس طرح کا۔ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کی بھوک روٹی سے بجھے گی، آپ کو جو ہے کوئی اور اگر آپ اسنیک کھا لیں گے تو آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ سیم ہمارا جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے، جبکہ آپ کو اگر انڈیکیشن ہو گئی ہے تو وہ جب تک آپ کی سیکشول ڈیزائر کمپلیٹ نہیں ہوگی تو آپ کے متبادل آپ کوئی بھی عمل کر لیں وہ ذرائے گا ہی جائے گا۔ میڈم میری بات سنیں، آپ جو بات کر رہی ہیں نا، یہ بہت سے لوگ جو ہمیں کمنٹس کریں گے نا آپ کی اس بات کے اوپر، اتنے کوئی کمنٹس ہوں گے، میں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے بات آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس کی جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کے لیے یا تو اس کو دوسری تیسری شادی اس کی جائے، یا اس کو گورنمنٹ لیول پہ ان کے لیے کوئی اس طرح کا سین بنایا جائے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، بالکل۔ دیکھیں دوسری تیسری شادی، دیکھیں جب ہمارے آپ اجازت دیں گی اپنے خاوند کو دوسری شادی کے لیے؟ دیکھیں اگر میں اس کی ڈیزائر پوری نہیں کر پاؤں گی تو میں ضرور اجازت دوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں بڑھتی بدفعلی کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تو اپنانا ہی پڑے گا۔ قربانیاں تو ہمیں ہر دور میں دی ہیں، ہر دور میں دینی پڑیں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جو جس کے اندر آپ سمجھتی ہوں کہ اس کی یہ ڈیزائر نا صرف وہ جنسی استحصال والی تھی یا اس کو فرسٹریشنز کی وجہ سے ہوا، اس کو اپنے کس طرح سے؟ دیر آر ملٹیپل پیشنٹس آئی ہیو سین کہ میں کوئی ایگزامپل ریسنٹلی بھی اگر میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں تو میں نے دیکھیں 2 پیشنٹس میں اس طرح کے دیکھ چکی ہوں جن کو ذہنی طور پہ صرف یہ بات تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ہم ریلیکسیشن ہی ہمیں تب ہوتی ہے جب ہم کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کے جنسی جو ہے وہ ان کے ساتھ فعال کرتے ہیں، تو اگر ہم میں نے ان کو ایک ڈائریکشن دی کہ جی آپ شادی کریں اور شادی کے بعد آپ یہ چیز سوچیں کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں کہ جو کچھ میں باقی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہوں میں اس کے ساتھ بھی وہ کام کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا نے ہماری ایک جنسی عمل کو بھی اتنا واسٹ کر دیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم وہ تمام طریقوں سے ساتھ جنسی عمل کریں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ بات بتائیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ فلم از آلویز اے فلم۔ آپ اس کانسیپٹ کو تو سمجھیں۔ اب ہم نے ہر کانسیپٹ کو ریئل مان لیا ہے تو مجھے بتائیں ہم ذہنی تناؤ کا شکار کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم ذہنی بدفعلیوں سے کب باہر نکلیں گے؟ اپنے آپ سے پہلے ریپ کرتے ہیں تو پھر ہم جا کے دوسروں کو کرتے ہیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا یہ قصور ہے کہ جب آپ کو آپ کی آئیڈیشنز پوری نہیں ہوں گی تو آپ پھر انہی بچوں کو ہی شکار بنائیں گے۔ ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ میری بات کو سمجھیں تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں، اس کو پرسیو کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے یا ہمارے بڑے بھی اگر دیکھتے تو وہ پرسیو یہ کرتے کہ یہ ریئل ہے۔ بھئی آپ تو ایک ڈرامہ بھی دیکھیں تو اس میں ایک رونے والا سین ہو جائے تو ہم رو پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور پھر وہ بچے اس لیے شکار ہوتے ہیں کیونکہ معصوم وہ ہوتے ہیں، آرام سے قابو آ جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو ڈرا دھمکا کے قابو کیا جا سکتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑی ایک غلط جسے کہتے ہیں میں یہ تربیت ہے کہ ہم بچوں پر اتنی جلدی یقین نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، لاسٹ کویشچنز ہیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، سیکس ایجوکیشن
جو کہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. اس پہ کام نہیں. ویسے عمران صاحب میں تو پٹتی رہتی ہوں, میں جب بھی کسی کو انٹرویو دیتی ہوں میں یہی بات کرتی ہوں کہ سیکس ایجوکیشن اور کھل کر بات بتانا بہت ضروری ہے. جب تک تعلیمی اداروں میں اس کی باقاعدہ جو ہے ایجوکیشن نہیں ہوگی, ہمارے بچوں کو سیفٹی میئرس کو نہیں بتایا جائے گا, ان کو ڈیل کرنا نہیں بتایا جائے گا, تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن آپ ان کو اس انداز میں بتائیں کہ آپ کی باڈی پارٹی ہے, یہ اس کا کیا کام ہے, اس نے کس طرح اور کب ورک کرنا ہے. دس از دا تھنگ. جب سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس اس میں انوالو ہیں, نہیں کر پاتے. پیرنٹس 100% انوالو ہیں کیونکہ وہ میڈیا پہ چھوڑ دیا ہے, پیرنٹس نے حکومتوں پہ چھوڑ دیا. کیونکہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے آج کے دور میں, وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو بچہ رو رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے یا وہ موبائل مانگ رہا ہے تو اس کو موبائل پکڑا کے بٹھا دیا, اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے, وہ سیکھ کیا رہا ہے. مجھے پھر یہ بتا دیں, ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے جن کی ڈیزائر ان بچوں تک آ کے پہنچ جاتی؟ خدا را ایجوکیٹ کریں, ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, نہ اس نظام کو آنے دیں جو نظام آج سے پہلے. دیکھیں میں نے ابھی شروع میں ہی آپ کو کہہ دیا کہ وہ نظام جو کبھی کوٹھوں پہ ہوا کرتا تھا وہ آج ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح کاؤنسل نہیں کر پا رہے, بتا نہیں پا رہے, ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے. آپ سزائیں تو دے دیں جتنی مرضی, وہ لوگوں کے اندر جھانکے اترے ہوئے جناب, ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کو کیا ہارڈلی کتنی سزا دے دیں گے, 6 مہینے سال کی سزا دے دیں گے, وہ کاٹ لیں گے, کیا ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے وہی کام کرنے, وہی سب چیزیں کرنی ہیں. تو مجھے بتائیں کہاں رہ گیا پھر کام. خدا را اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشنز کے بارے میں پلیز بتائیں, ان کو باڈی پارٹس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ان کا کب کب یوز کرنا ہے. یہ پیرنٹس کا ہے. اگر گھر میں کوئی بڑی سسٹر ہے, شادی شدہ ہے, تو وہ چھوٹی سسٹر کو بتائے, ایسے ہی ہے بالکل بتائے, اور بھائی بڑا ہے تو بھائی کو سمجھائے, تب جا کے ہم ٹھیک ہوں گے. یہ ان سب مولویوں کا قصور آپ سمجھیں گے, میں سمجھوں گا, مبینہ طور پہ کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن فرسٹریشن ہر انسان میں پائی جاتی ہے. اس کا دماغ کے ساتھ بہت عمل دخل ہوتا ہے. فی الوقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.